ایک حسین دوپہر رابعہ کے ساتھ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں قیام پذیر تھا۔ ہم کل 2 افراد ایک مکان میں رہتے تھے۔ مالک مکان ہمارے اوپر ہی رہتے تھے۔ مالک مکان سے ہمارے تعلقات شروع میں اتنے اچھے نہیں تھے، مگر ایک 2 واقعات ایسے ہوئے جس میں اتفاقی طور پر ہمارے ذریعے سے قدرت نے مالک مکان کی مدد کروا دی تھی۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ مالک مکان بھی ہم سے نرم رویہ رکھنے لگا، جو بعد میں اچھی خاصی سلام دعا میں بدل گیا، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے سے ضرورت کی چیزیں، جس میں سب سے زیادہ اہم چیزیں استری تھی، لے لیتے تھے۔ تقریباً 45 سالہ مالک مکان کا نام امجد خان تھا اور وہ ایک سرکاری نوکری کرتا تھا۔ اس کی اولاد میں ایک جوان بیٹی رابعہ اور 2 چھوٹے بیٹے سلیم اور کلیم شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی تھی، جو بیچاری کسی وجہ سے دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی میٹرک پاس کر چکی تھی اور دونوں بیٹے پرائمری میں زیر تعلیم تھی۔ میرے کمرے کا ساتھی بھی میری طرح ایک پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد ایک دن ہماری عید کا ہوتا تھا اور وہ دن ہوتا تھا اتوار کا۔ اتوار کے دن ہم دونوں لیٹ اٹھنے کے عادی تھے۔ 12-1 بجے تک ہم تیار ہو کر باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے۔ مالک مکان بھی ہماری اس روٹین سے واقف ہو چکے تھے، کیونکہ اتوار کے دن ہمارے کمرے کو اکثر تالا لگا رکھا تھا۔ ایک اتوار میرے کمرے کے ساتھی نے اپنے گاؤں جانا تھا، تو اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ اس دن گرمی بھی بے حد پڑ رہی تھی۔ لاہور میں رہنے والے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ لاہور میں گرمی کتنے غضب کی پڑتی ہے۔ میں نے فل سپیڈ میں پنکھا لگایا ہوا تھا اور آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دروازے پر توجہ دی۔ اسی اثناء میں دوبارہ دستک ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ دستک باہر والے دروازے پر نہیں بلکہ اس کے دروازے پر ہو رہی ہے، جو مالک مکان کے گھر کی طرف کھلتا تھا اور ہر وقت دونوں طرف سے بند ہی رہتا تھا۔ یہ میرے لیے اچھی خاصی حیرانی کی بات تھی۔ خیر میں اٹھا اور دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھل گیا، کیونکہ دروازے کی دوسری جانب والی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی اور وہاں مالک مکان کی بیٹی رابعہ کھڑی تھی۔ رابعہ صرف اس وقت ہمارے دروازے پر دستک دیتی تھی جب انتہائی مجبوری ہوتی تھی، ورنہ وہ گھر میں ہی بند رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے ابو کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ابو ایک کام سے گئے ہیں اور اس کے دونوں بھائی بھی اس کے باپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اس کو استری چاہیے تھی۔ میں نے استری اٹھا کر اس کو دے دی۔ اس نے خاموشی سے استری لی اور واپس مڑی، مگر جاتے جاتے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے ایک محسوس انداز سے دیکھا۔ یہ وہ انداز تھا جو کہ میں نے اکثر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ اس کی طرح کے اشارے کا مطلب نہ سمجھتا، مگر میں اس محلے میں ابھی رہنا چاہتا تھا اور پردیس میں رہتے ہوئے کسی محلے میں رہنے کے لیے آپ کو اپنا کردار انتہائی مضبوط رکھنا پڑتا ہے، خصوصاً جب آپ بغیر فیملی کے بطور بیچلر رہ رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابھی تک محلے میں اپنی طرف اٹھنے والی ہر لڑکی کی نظر کو اگنور کیا تھا۔ میں صرف برے وقت سے بچنا چاہتا تھا، ورنہ تو میں بھی جوان مرد تھا۔ میرے اندر بھی محسوس گرمی حد درجہ موجود تھی۔ میں بھی گندم کا آٹا کھاتا تھا۔ میں بھی آج کے ماحول میں ہی جی رہا تھا اور عورت کی شدید طلب میرے اندر بھی موجود رہتی تھی۔ میرے بھی کھجلی ہوتی رہتی تھی اور یہ کھجلی اس وقت اور بھی 2 چند ہو جایا کرتی تھی
جب محلے کی کوئی بھی جوان لڑکی مجھے لفٹ کرواتی تھی۔ میرے اتنے دن کی احتیاط کے باوجود اس دن میں نے رابعہ کو پہلی بار ایک جوان مرد کی نظر سے دیکھا۔ رابعہ ایک سلجھی ہوئی جوان لڑکی تھی جس کی عمر اندازاً 18 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ اس کا قد مجھ سے 2-3 انچ کم ہی ہوگا، لیکن انتہائی خوبصورت اور تیکھے نقوش والی لڑکی تھی۔ ایک دن اس نے گلابی رنگ کے پھولوں والا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ میں نے محلے میں 2-3 لڑکوں کو اس کے پیچھے چکر لگاتے دیکھا تھا، لیکن ابھی تک رابعہ کا کسی کے ساتھ کوئی چکر میرے علم میں نہیں آ سکا تھا، اور آج رابعہ بھی میرے اتنے نزدیک پہلی بار آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے اس کو دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ اس دیکھنے میں اور آج کے دیکھنے میں ایک فرق بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس کو اس انداز میں دیکھا تھا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آج تو وہ اتنے پاس کھڑی تھی، اور آج تو میرے اندر کا تھوڑا بہت پرہیز بھی دم توڑ چکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایسی جگہ کھڑی تھے جہاں سے کسی بھی محلے والے کی نظر ہم پر نہیں پڑ سکتی تھی، لہٰذا کوئی ہم کو چیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حسن آج اتنے خاص انداز سے سجا ہوا میرے سامنے موجود تھا، تو اگر میں اس پر خصوصی توجہ نہ دیتا تو میرے حسن پرست ہونے میں شک آ جاتا، اور میری کسی بھی قابلیت پر شک کی گنجائش بھی موجود نہیں۔ میں نے اس دن پہلی دفعہ اس کی مسکراہٹ کا جواب مثبت انداز میں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ ایک دم سے گہری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ نے سیدھا میرے دل پر اثر کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ادھر ادھر دیکھے بغیر اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ میرے اس طرح سے کھینچ لینے پر اس کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ اب وہ گریز کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مرد ہی گیا جو ایک بار گرفت میں آئی ہوئی جوان لڑکی کو اور کچھ نہیں تو کم از کم بنا ہلکا سا کس اور ٹچ کیے چھوڑ دے۔ سو میں نے بھی اب موقع غنیمت جانا اور اس کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ لٹانے سے پہلے میں نے ایک ہاتھ پیچھے کو کر کے کمرے کی کنڈی لگا دی تھی، اور باہر والی کنڈی تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے رابعہ کی ایک نہ چلنے دی اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں جو کہ میرے منہ میں ہی کہیں گم ہو رہی تھی۔ وجہ صاف تھی کہ اس کا منہ میرے منہ میں تھا۔ میں انتہائی شدید ترین انداز میں اس کی قسم کر رہا تھا۔ وہ بیچاری 50-50 ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو اس کے اندر بھی میری طلب موجود تھی جو کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر بھی کر رہی تھی، مگر دوسری طرف وہ اس اچانک کارروائی کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ صرف ایک ہی مسکراہٹ سے وہ اس طرح سے پہنچ جائے گی۔ اس کے سامنے یقیناً میرا ایک امیج بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ آج تک کسی بھی مسکراہٹ کا جواب نہ دینے والا اول تو ایک نگاہ التفات تک نہیں ڈالے گا، اور اگر ایک ایسا ممکن ہو بھی گیا تو بھی وہ آج سے زیادہ ہنس کر ہاتھ وغیرہ تھامنے تک ہی رہے گا۔ وہ بھی اگر اس کے اندر کوئی گرمی جذبات میں سر اٹھایا تب۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی آج ایک ہی مسکراہٹ اس کو سیدھا میرے نیچے بھگا دے گی۔ میرے ہاتھ
بہت تیزی سے اس کی جوانی سے بھرپور وجود کی پیمائش کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھے تو میرے اندر سرور کی ایک خاص قسم کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی چھاتی بے حد نرم و نازک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی قمیض کو اوپر کرنا چاہا تو اس نے مزاحمت تیز کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری گرفت اس پر ہلکی ہو رہی ہے، چنانچہ میں نے اس کو قابو کرنے کے لیے اپنا وجود اس پر ڈال دیا اور اب وہ میرے نیچے دب گئی۔ اس سے وہ بجائے مزاحمت کرنے کے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے ہلکی سرگوشی میں اس سے کہا، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میرے ساتھ تم بھی مزہ اٹھا سکتی ہو، لیکن اگر مجھے روکو گی تو بھی میں زبردستی سب کچھ کر گزروں گا، مگر اس صورت میں تمہیں بے حد اذیت اٹھانا ہوگی۔ اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ اس کمرے میں نے تمہیں نہیں بلایا بلکہ تم خود چل کر میرے کمرے تک آئی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ سے میری قربت چاہتی ہو۔ تمہاری آج ایک مسکراہٹ بھی اس لیے تھی کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور اب اگر میں راضی ہو ہی گیا ہوں تو تم کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ میری باتوں کے جواب میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ شاید اس نے تصور میں مجھے اپنے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میری باتوں نے اس پر اثر ڈالا اور جواب میں اس کی مزاحمت ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ نظر آ رہی تھی۔ اس کو آمادہ دیکھ کر میرے اندر مستی کی تحریک تیز ہو گئی۔ اب میں اس کے جسم کی جوانی سے کھل کر کھیل سکتا تھا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تھینکس رابی۔ اس کے گھر والے اس سے مختصراً رابی کے نام سے ہی پکارتے تھے، ویسے اس کا اصل نام رابیہ تھا۔ اب دیکھنا آج میں تم کو کتنا مزہ دیتا ہوں۔ میرے ساتھ گزارے یہ لمحات تمہیں ساری عمر یاد نہ رہیں تو کہنا۔ میری اس بات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد میں اس کے وجود سے ہٹ گیا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ میں جان چکا تھا کہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس کو دوبارہ سے گرم کرنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ابھی سے اس سے کپڑوں کا مطالبہ کر دیا تو وہ فطری شرم و حیا کے باعث انکار کر سکتی ہے۔ میں پہلے اس کے جذبات کو مکمل گرم کر دینا چاہتا تھا تاکہ جب کپڑوں کا مطالبہ کروں تو وہ بلا چور چرا مان جائے یا کم سے کم دیر لگائے۔ رابیہ کے تعاون کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرا کام آسان ہو گیا، کیونکہ اب رابیہ بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے اس کی کسنگ سٹارٹ کی تو اس نے بھی جواب دیا اور اپنا ہاتھ میرے بازو کے اوپر سے میری کمر پر ٹکا لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو رہی تھی۔ میں نے کم و بیش 3-4 منٹ تک مسلسل اس کی کسنگ کی۔ اس دوران میرا ایک ہاتھ اس کی کمر پر حرکت کرتا رہا جبکہ دوسرا ہاتھ میں نے اس کے سر کے نیچے دے رکھا تھا۔ چند منٹ کی کسنگ نے رابی کے جذبات کو اچھی خاصی تحریک دے ڈالی تھی۔ اس کی سانسوں سے نکلنے والی آوازیں بتا رہی تھیں کہ اس وقت وہ اپنے کنٹرول سے آؤٹ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد میں نے پورے دھیان اور لگن سے اس کی جوانی کو خوب انجوائے کیا۔ اب وہ میری گرل فرینڈ بن چکی تھی اور ہم ہر روز خوب انجوائے کرتے تھے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کل
اس سے اچھی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔